بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات و بیان اطلاق لفظ الکفر علی غیر الکفر باللہ کا کفر النعمہ والحقوق۔ یہ باب عبادات کی کمی کی وجہ سے ایمان کے کم ہونے کے بیان میں ہے، اور اس بات کے بیان میں ہے کہ لفظ کفر کا اطلاق کفر باللہ کے علاوہ احسان فراموشی اور حقوق کی عدم بجا آوری پر بھی ہوتا ہے۔ یہ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ ان تینوں صحابہ کرام سے مروی ہے۔ بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی اور امام ابو داؤد نے اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ عن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یا معشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ فقالت امرأۃ منہن جزلہ وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار۔ عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے کہا، یا رسول اللہ، کیوں ہماری تعداد جہنم میں زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، اس لیے کہ وہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ وما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لب منکن، عقل اور دین میں کم اور ایک صاحب عقل کو عقل و خرد سے بیگانہ کرنے والا میں نے تم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ خاتون نے عرض کیا، قالت یا رسول اللہ وما نقصان العقل والدین، یا رسول اللہ ہماری عقل اور ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ قال اما نقصان العقل فشہادت امرأتین تعدل شہادت رجل فہذا نقصان العقل۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، عقل کی کمی یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، تو یہ عقل کی کمی ہے۔ وتمکث اللیالی ما تصلی وتفطر فی رمضان فہذا نقصان الدین۔ اور دین میں کمی یہ ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھتی اور رمضان کے روزے نہیں رکھتی، تو یہ دین کا نقصان ہے۔ امام مسلم نے اور اپنی سندوں سے بھی اس حدیث کو روایت کی۔ جس طرح ایمان کا اطلاق تصدیق بالقلب، اقرار باللسان کے علاوہ طاعات و عبادات وغیرہ کے ابواب میں ہوتا ہے، اسی طرح کفر کا بھی اطلاق تکذیب و انکار کے علاوہ طاعات و عبادات، حقوق وغیرہ کی عدم بجاوری پر بھی ہوتا ہے۔
یہاں پر امام مسلم نے کچھ ایسے ابواب پیش کیے ہیں جن میں کفر کا اطلاق کفر شرعی کے علاوہ ایمان کی دوسری شاخوں کی رعایت نہ کرنے اور ان پر عمل نہ کرنے پر ہوا، جیسے ترک صلاۃ ہے، احسان فراموشی ہے، عورتوں کا اپنے شوہروں کی ناشکری ہے، لال تان کی کثرت وغیرہ۔ لعنت کا لغوی معنی ہے دور کرنا، اور اصطلاح شرع میں کسی کو اللہ عز و جل کی رحمت سے دور اور باہر کر دینے کو لعنت کہتے ہیں۔ محققین نے لعنت کی 3 قسمیں کی ہیں، ان کے احکام بھی الگ الگ ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وصف عام یا وصف خاص سے لعنت کرنا، یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ شریعت میں وارد بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کفار اور یہود پر لعنت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں لعنت کی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا ان عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے جو بال جوڑے یا بالوں کو عورتوں کے بالوں کو جوڑے یا جڑوائے یا گدنا گودے یا گدوائے۔ اسی طرح سود کھانے یا کھلانے والے پر بھی لعنت بھیجی گئی، تصویر بنانے والوں پر بھی، ظالموں پر، فاسقوں پر شریعت میں لعنت وارد ہے۔ دوسری قسم کسی متعین شخص پر لعنت کرے جس کی موت کا کفر پر ہونا شرع سے ثابت ہو، جیسے فرعون، ابو جہل۔ نمبر 3 کسی ایسے شخص پر لعنت کرنا جس کی موت کا علم نہ ہو کہ کفر پر ہوئی یا نہیں، یہ لعنت جائز نہیں، چاہے وہ شخص زندہ ہو یا مردہ، ظاہر کے اعتبار سے مومن ہو یا کافر، اس امکان کے پائے جانے کی بنا پر کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل جیسا۔ عورتوں کا لعن تان لعنت کی تیسری قسم کے زمرے میں آتا، کیونکہ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، اور جب تک کہ یقین اور وثوق سے کسی کے بارے میں یہ علم نہ ہو جائے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا یا کفر پہ ہوگا، اللہ عز و جل کی رحمت سے اسے دور کرنا کسی بھی طرح سے درست نہیں۔ اسی طرح شوہر جو عورت کے خورد و نوش سے لے کر اس کے جملہ ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اس کی ناشکری اور احسان فراموشی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر جہنم کی وعید آئی، اور جہنم کی وعید شرع میں اسی گناہ پر آتی ہے جو کبیرہ ہوتا، گویا عورت اپنے شوہر کی ناشکری کر کے گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی، اس لیے یہ لعنت بھی جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ عورتیں عقل اور دین دونوں میں ناقص ہوتی ہیں۔ ایک ہوشیار خاتون نے آپ سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ ہماری عقل اور دین میں کیا کمی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تمہاری عقل کی کمی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ شرع میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، اور دین میں کمی یہ ہے کہ تم ایام حیض میں نہ تو نماز پڑھ سکتی ہو نہ روزہ رکھ سکتی ہو۔ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیا ہر جگہ ہوتی ہے؟ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں عورتوں کی گواہی معتبر ہی نہیں ہوتی، بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں
ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض ایسی صورتیں ہیں جہاں ایک ہی عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے، تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہونا یہ ساری صورتوں کو شامل نہیں ہے، یہ بعض صورتوں کو شامل ہے۔ دیکھیے، گواہی کے مختلف مراتب ہیں۔ پہلی بات زنا کی گواہی، اس میں 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے، اس معاملے میں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص طریقے ہیں کہ 4 مردوں کی گواہی لو۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی اس پر دلیل ہے کہ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، پھر 4 گواہ معائنے کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ دوسری صورت گواہی کی زنا کے علاوہ دیگر حدود، قصاص، مثلا حد قذف، شراب پینے کی حد، اس میں 2 مردوں کی گواہی ضروری ہے، ان صورتوں میں بھی عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری، حدود و قصاص کے علاوہ دیگر حقوق، خواہ حق مال ہوں یا غیر مال جیسے نکاح، طلاق، وکالت، وصیت، نسب وغیرہ کی گواہی، ان امور میں 2 مردوں کی گواہی یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ چوتھی صورت، عورتوں سے متعلق ان کے خصوصی معاملات جن سے مردوں کو واقفیت نہیں ہو پاتی، ان صورتوں میں صرف 1 عورت ہی کی گواہی کافی ہوتی ہے، مثلا بچے کی ولادت، عورت کا باکرہ ہونا، پیدائش کے فوراً بعد بچہ رویا چلایا تھا کہ نہیں، اسی طرح عورتوں کے مخصوص مقامات کے عیوب جن کی اطلاع مردوں کو نہیں ہو سکتی، ان تمام صورتوں میں عند الشرع صرف 1 عورت کی گواہی کافی ہے، جیسا کہ ہدایہ وغیرہ۔ تو ان گواہی کی تفصیل سے، ذکر کی ہوئی تفصیل سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ یہ حکم تمام صورتوں کو شامل نہیں ہے بلکہ خاص صورت میں ایسا ہے، بقیہ دیگر صورتوں میں ایسا نہیں ہے، اور جن صورتوں میں ایسا ہے ان میں عورت کی فطرت، اس کی ساخت اور نزاکت کے پیش نظر عورتوں کے دین میں ناقص ہونے کی وضاحت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین میں بھی ناقص فرمایا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کو مشکلات میں شمار کیا، حالانکہ یہاں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ دین ایمان کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ یہ اس سے عام ہے، اور اعمال اور احسان دین میں داخل ہے، تو بظاہر ہے کہ جس کی طاعت اور اعمال زیادہ ہوں گے اس کا دین بھی زیادہ ہوگا، اور جس کے کم ہوں گے اس کا دین بھی کم ہوگا۔ پھر دین میں نقصان کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے، جیسے بغیر عذر شرعی کے نماز اور روزے کا چھوڑ دینا۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوتا، جیسے عذر شرعی کی بنا پر جہاد یا جمعہ کو چھوڑ دینا، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اسے تکلیف دی گئی ہو، جیسے حائضہ عورت کا روزہ اور نماز کا چھوڑ دینا۔ اس طرح کے باب کی احادیث سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں اس حدیث سے، وہ آپ ملاحظہ فرما لیں کہ اس باب میں صدقہ، نیک کام کرنے، کثرت استغفار اور عبادات و طاعات کے بجا لانے کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ جہنم کی وعید گناہ کبیرہ کی علامت ہے۔
اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لعنت بھی ایک سخت گناہ ہے، البتہ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، تاہم گناہ صغیرہ اگر بکثرت صادر ہو تو کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کفر کا اطلاق کفر باللہ کے علاوہ شوہر کی ناشکری، احسان فراموشی پر بھی ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حکام اور صاحبان اقتدار و اختیار کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت افراد کو کار خیر پر برانگیختہ کرتے رہیں اور انہیں اعمال حسنہ کی طرف راغب کریں، نواہی سے باز رکھیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین کے اعمال میں کمی اور زیادتی ممکن الوقوع ہے، لیکن ایمان میں کمی اور زیادتی ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ معلم و استاذ کی کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس پر سکوت اختیار نہ کیا جائے، بلکہ معلم سے اس کی وضاحت کرنے کی گزارش کی جائے۔